ایک آدمی نائی کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے۔ تو نائی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بال کاٹتے کاٹتے باتیں بھی کرتا ہے۔ تو بات کرتے کرتے اس نائی نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یعنی خدا کو نہیں مانتا۔ اس دنیا کا کوئی رب، کوئی پروردگار اور کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ دنیا آٹومیٹک چلتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نائی نے کہا کہ آپ سڑک پر نکل کر دیکھیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے تباہ حال لوگ ہیں، کتنے پریشان لوگ ہیں؟ کسی کو کھانے کو نہیں تو کسی کو پینے کو نہیں، کسی کو نوکری نہیں تو کوئی بزنس لاس ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے، اور کوئی بڑی بڑی بیماریوں سے بے حال ہے، کوئی ایسا کوئی ویسا۔ کیا ہلا گلا مچا ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر اللہ ہوتا، خدا ہوتا، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا جو ان سب کو چلا رہا ہوتا، تو اتنی تباہی وہ ہونے دیتا؟ اتنے پریشان لوگ اور بے حال لوگ ہوتے؟ اگر اللہ ہوتا، خدا ہوتا، اس دنیا کا چلانے والا ہوتا تو سب ٹھیک چلتا نا۔ اس گراہک نے نائی کی پوری بات سنی مگر کچھ نہیں بولا، چپ چاپ وہ دکان سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور ایک آدمی کو ساتھ میں لے کر آیا جو بکھرا سا، گندا سا، اجڑے ہوئے اور لمبے لمبے بالوں والے آدمی کو لے کر دکان میں آیا۔ دکان میں کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ تو اس آدمی نے اچانک زور سے چلا کر کہا کہ ارے بھائی، اس دنیا میں کوئی نائی ہے ہی نہیں، اس دنیا میں کوئی بال کاٹنے والا ہے ہی نہیں، کوئی سیلون ہے ہی نہیں۔ تو اس نائی نے حیرت سے کہا کہ ارے بھائی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ہم ہیں نا۔ تو اس آدمی نے اس بکھرے ہوئے بال والے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نائی ہوتا، بال کاٹنے والا ہوتا تو اس آدمی کے اتنے بڑے بڑے اور بکھرے بال ہوتے۔ تو اس نائی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ نائی کے پاس جاتے ہی نہیں، یعنی ہمارے پاس آتے ہی نہیں، ورنہ ہم تو بیٹھے ہی ہیں اسی کام کے لیے، بال کاٹنے کے لیے، بال سنوارنے کے لیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی، آپ کے بات کا یہی جواب ہے، اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، پروردگار بھی موجود ہے، اس دنیا کو چلانے والا بھی موجود ہے، مگر یہ تباہ حال لوگ، یہ پریشان لوگ اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں، اللہ سے رو کر دعا کرتے ہی نہیں، اللہ سے اپنے پریشانی کا عافیت مانگتے ہی نہیں۔ ورنہ جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے، اس طرح اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا، اور کوئی سنتا بھی نہیں ہے خدا کے سوا۔ دعائیں کرتے رہیے اور دعائیں لیتے رہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی کون ہے؟ اس دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی وہ ہے جس کو اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کرنے کا وقت نہ ملے۔ اسی لیے وقت نکال کر اپنے رب سے دعا کر لیا کرے، اپنے پروردگار سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے بات کر لیا کرے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ دعائیں دستک کی طرح ہے، اگر کسی دروازے پر بار بار دستک دیا جائے تو وہ دروازہ کھلتا ضرور ہے۔ اور ایک کام کی بات سن لیجئے، کبھی کبھی دعائیں رب کی فیصلوں کو نہیں بدلتی مگر دل کو ضرور بدل دیتی ہے، اور دل کو رب کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے اور بندہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہا کیجئے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم سالوں سے دعا کر رہے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر اس دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آخرت میں
اس دعا کا بدلہ ہم کو دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس دعا کے بدلے میں نیکیوں کا پہاڑ جب ہم کو دیں گے، اور اس کے بدلے میں جب ہم کو جنت دیں گے، تو اس وقت سوچیں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے، اس دعا کا بدلہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ اگر اور بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو آج مجھے زیادہ ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعائیں اپنے رب سے کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔